من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو سیام اور قیام جو ہے ان دونوں کا حق ادا ہو جاتا ہے. تو یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. اب جو آخری لفظ ہے لعلکم تشکرون، اب اس کی وضاحت سمجھیے. اور رمضان کے یہ دو پروگرام جب پیرلل ہو جائیں گے، جب دونوں کی پابندی کی جائے گی تو اس کا حاصل کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ اس کو سمجھیے کہ جسے ہم خود ہی کہہ رہے تھے، جسے ہم سیلف کہہ رہے تھے، اپنی انا کو مضبوط کرنا، سیلف کنٹرول، ایگو جو ہے وہ پوری طرح قابو یافتہ ہو اڈ اور لیبیڈو پر، اصل میں اس سے مراد کیا ہے؟ اس پر میں نے تفصیل سے بحث کی ہے عظمت صوم نامی اپنے کتابچے میں. ویسے یہ ہے کہ وہ مشکل ہے، ذرا فلسفیانہ اس کا انداز ہے، لیکن یہ ہے کہ وہی باتیں آسان الفاظ میں جو دوسرا کتاب چاہے عظمت سیام و قیام رمضان مبارک، وہ آسان ہے. اگرچہ یہ دونوں بہت ہی محدود تعداد میں ہمارے پاس ہیں، لیکن یہ کہ میں نے ذکر کر دیا، جو حضرات لینا چاہیں وہ لے لیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں اصل پس منظر کیا ہے. دیکھیے ہمارا جو وجود ہے انسان کا، یہ کمپوزٹ ہے، مرکب ہے. ہمارے دو وجود ہیں جو جوڑ دیے گئے. کیسے جوڑ دیے گئے ہم نہیں جانتے، لیکن ہے دو وجود. ایک وجود حیوانی ہے، میں نے عرض کیا تھا پہلے ہی، ہر انسان ایک حیوان بھی ہے مکمل، سارے حیوانی تقاضے ہمارے اندر بھی ہیں. لیکن حیوان اور انسان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ انسان کا جو اصل وجود ہے وہ روحانی ہے. اس روحانی وجود کی وجہ سے انسان کا وہ مقام ہوا کہ تمام فرشتوں کو اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فرشتوں سے کہہ دیا گیا تھا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے. جب میں اسے پیدا کر لوں اور اس کی ناک پلک سنوار دوں، دو پلک درست کر دوں، تو پھر اس کے سامنے اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. حیوان انسان اور انسان روحانی یہ دونوں مل کر اب آدم بنے ہیں. نمبر دو، اس حیوان انسان کا وجود زمین سے ہے، مٹی سے پیدا کی، مٹی سے، گارے سے، طین لازب سے، چپچکانے والے گارے سے، وہ جس میں کہ بدبو پیدا ہو جائے، یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں. اور سائنس بھی کہتی ہے مٹی سے پیدا ہوئے. کیسے پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ کہ ہے مٹی ہماری اوریجن. قرآن بھی کہتا ہے اور سائنس بھی کہتی ہے. اور ہمارے وجود کو جب وہ تھک جائے، مزمحل ہو جائے، اس کی انرجی کم ہو جائے، تو اس کے لیے جو غذا ہے، جو تقویت ہے، وہ بھی ساری زمین سے آ رہی ہے. آپ نے پھل کھائے، آپ نے گندم کھائی، آپ نے چاول کہاں سے آ رہے ہیں؟ اچھا بکری کا گوشت کھایا تو بکری کا گوشت کس چیز سے بنا ہے؟ اس نے گھاس کھائی ہے، اس نے پتے کھائے ہیں، وہیں سے تو بنا ہے نا. الٹیمیٹ سورس آپ کے وجود حیوانی کے لیے جو آ رہی ہے وہ زمین ہے. وجود روحانی کو بھی تقویت کی ضرورت ہے، وہ بھی مزمحل ہوتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے. خاص طور پر جبکہ وجود حیوانی کا اس پر غلبہ ہو جائے تب تو یوں سمجھیے کہ وہ بالکل بے ہوش ہو کر موت کے قریب پہنچ جاتی ہے. اس کی تقویت، اس کی غذا وہیں سے آئی ہے جہاں سے روح آئی ہے. وہ کلام ربانی ہے، روح ربانی. نفخت فیہ من روحی، من روحی، من روحی. میں پھونک دوں اس میں اپنی روح میں سے. روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے. اسی طرح کلام ربانی کہاں سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے. یہ اس کی تقویت کا ذریعہ ہے. اب عام حالات میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا یہ وجود حیوانی چھایا ہوا ہے ہمارے وجود کے اوپر. بیچاری روح جو ہے دبی رہتی ہے، پسی رہتی ہے. اگر خدا نے خواستہ ہم گناہ گار بھی ہیں، گناہ پر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو وہ روح جو ہے وہ قلب کے آئینے شیشے کے اندر ہے. فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ تو کانہا کوکب دری. قلب جو ہے ایک شیشے کے مانند ہے جس کے اندر روح کا چراغ جل رہا ہے. اب اگر یہ اوپر جو شیشہ ہے اس پر دھواں آ گیا،
لالٹین کی چمنی پر دھواں آ گیا تو اب روشنی باہر تو نہیں آئے گی. اگر انسان گناہ کرتا ہے تو قلب پر رین زنگ آ جاتا ہے، یا حضور نے فرمایا ایک داغ لگ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ لگتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ، یہاں تک کہ بالآخر پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے. اب وہ روح اندر بند ہو گئی، وہ دفن ہو گئی. اس کے لیے اب ضروری ہے کہ اب ایک پروگرام ایسا دیا جائے جو ریورس ہو جائے. دن میں روزہ رکھواؤ تاکہ وہ جو اینیمل انسٹنکٹس ہے وہ دبے. تو جب یہ وزن جو ہے اس کے اوپر کم ہوگا تو کچھ سائی آف ریلیف اسے ملے گی. جیسے بے ہوش آدمی پڑا ہے، اسے کوئی ہلکا سا ہوش آ رہا ہے، آپ نے پانی کے کچھ چھینٹے دیے، اس کے بعد آپ نے رات کو کھڑے ہو کر قرآن کے انوار کو اتارا. بارش برس رہی ہے روح انسانی کے اوپر، قلب روحانی، قلب انسانی کے اوپر، جس میں کہ وہ روح جو ہے وہ دفن ہے، وہ زندہ ہوگی اثر نو، ہوش میں آئے گی. اور ہوش میں آئے گی تو دو کام ہوں گے. ایک تو اسے قرآن کی عظمت کا احساس ہوگا، یہ قرآن میری حیات تازہ کا ذریعہ بنا ہے. میں دب گئی تھی، میں پس گئی تھی، میں بے ہوش تھی، میں نیم مردہ تھی. اس قرآن کی بارش نے، یہ ترشح جو ہوا ہے مجھ پر، اس نے مجھے حیات تازہ عطا فرمائی. یہ جو قدر کا احساس ہوگا قرآن کا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم قرآن کی عظمت سے واقف ہو. ایک انسان بھوک کی وجہ سے اس کا شوگر لیول اتنا گر گیا کہ بے ہوش پڑا ہوا. اب ظاہر بات ہے کہ آپ اسے کچھ پانی کے چھینٹے دیں گے تو کچھ ہوش میں آئے گا، پھر غذا دیں گے تو اب وہ پوری توانائی پر آئے گا، تو معلوم ہوگا اسے اس غذا کی کیا قدر و قیمت ہے. اگر آپ کو بھوک ہی نہیں لگتی تو غذا بے معنی شے ہے. پیاس ہی نہ لگے تو آپ کو کیا معلوم کہ اس پانی کے اندر کتنی بڑی عظمت ہے، یہ میرے لیے کتنا بڑا انعام و احسان ہے اللہ کا. وہ تو پیاس پر، جان پر بنی ہوئی ہو، اور پیاس اس وقت آپ کو ایک گھونٹ پانی کوئی دے دے تو آپ کو معلوم ہوگا دنیا و مافیا سے بڑھ کر ہے یہ ایک گھونٹ پانی جو مجھے ملا ہے. اسی طرح جب روح دبی ہوئی تھی حیوانی وجود کے بوجھ تلے، جبکہ وہ نیم خابیدہ یا نیم بے ہوش یا بالکل بے ہوش تھی، وہ دن میں تو روزہ رکھ کر اس پر سے حیوانی وجود کا وزن کم کیا گیا، اسے ایک ریلیف ملی. رات کو قرآن مجید کے انوار و برکات اس میں جذب کیے گئے تو اس کو پوری توانائی حاصل ہوئی. اس پوری توانائی کا پہلا نتیجہ تشکر، قرآن کا شکر. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. پھر وہ قلب کی گہرائیوں سے نکلے گا. سارا شکر اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کسی طرح کی ایچ پیچ نہیں. یا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نصیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے نذیر اور خبردار کرنے والا بن جائے. یہ قرآن کی عظمت کا احساس. اور ظاہر بات ہے جس قدر کسی نعمت کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا اسی قدر تو آپ شکر ادا کریں گے. اگر آپ نے کسی بچے کے ہاتھ پر ہیرا رکھ دیا، اسے کیا پتا یہ ہیرا کس بلا کا نام ہوتا ہے، وہ سمجھے گا کانچ کا ٹکڑا ہے. لیکن اگر کوئی واقعتاً کوئی جوہر شناس ہو، جوہری ہو، اس کو آپ ہیرا دیں گے تو اسے معلوم ہے کہ مجھے کیا چیز دی گئی ہے. اس کے اندر جو شکر پیدا ہوگا وہ اس بچے کے اندر تو نہیں پیدا ہو سکتا جسے معلوم ہی نہیں. تو قرآن مجید کی اصل عظمت سے انسان واقف کب ہوگا؟ جبکہ اس کے ذریعے سے اس کی روح کو ایک حیات تازہ مل جائے اور اس طرح وہ پروگرام ریورس ہو جائے جو عام طور پر چل رہا تھا. ساری توجہ اپنے جسم پر، اس کے تقاضوں پر. جسم میں تھوڑی سی پھنسی نکل آئی ہے، بھاگ رہے، دوڑ رہے اس کے علاج کے لیے. کوئی اور مرض لاحق ہو گیا، بھاگ رہے، دوڑ رہے اس کے علاج کے لیے، بڑی بڑی فیسیں بھی دے رہے. ساری جسم کی پرواہ ہے. روزانہ نہا رہے ہیں اور اچھے سے اچھا صابن لا کر نہا رہے ہیں، وہ جسم کی پرواہ ہے نا، اس کی دیکھ بھال ہے. روح کی طرف توجہ ہی نہیں. یہ ہے وہ بات جو کہی گئی ہے سورہ حشر میں، اور جسے علامہ اقبال نے پھر اپنے فلسفہ خودی کی اساس اور سورس قرار دیا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. دیکھو اے مسلمانوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اور یہی لوگ فاسق و فاجر ہیں. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے کہاں غافل ہوتا ہے؟ کیا اپنے وجود حیوانی سے غافل ہوتا ہے؟ کیا بھوک لگتی ہے تو ادھر ادھر منہ نہیں مارتا؟
غذا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتا؟ پیاس لگتی ہے تو کیا پانی یا کوئی اور مشروب تلاش نہیں کرتا؟ کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو کیا اس کے علاج کی طرف توجہ نہیں کرتا؟ اسے آرام کی حاجت ہوتی ہے تو آرام نہیں لیتا؟ اپنے اس وجود سے تو غافل نہیں. کون سے وجود سے غافل ہوا ہے؟ وہ روحانی وجود سے غافل ہے. بھول گیا کہ میرے اندر روحانی وجود بھی ہے اور اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. اس نے سمجھا کہ میں بس حیوان ہوں، نرا حیوان ہوں، اپنے اس وجود کی اصل حقیقت ہی سے بے خبر، غافل. چنانچہ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ ڈارون کے نظریے کے جو اثرات پیدا ہوئے ہماری معاشرت پر، ہماری سوچ پر، ہمارے فکر پر، ہمارے فلسفے پر، ہماری سوشولوجی پر، وہ کیا ہے کہ ہم بھی نرے حیوان ہیں. اللہ اللہ خیر سلام. یہ سب سے بڑی محرومی ہے اس دور کی کہ انسان اپنے اصل شرف سے خود ہی مستعفی ہو گیا. ہمارا کوئی وجود ہے ہی نہیں روحانی وغیرہ. روح کسے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے، بس یہ جسم ہے. ہم اللہ کو نہیں جانتے کون ہے کون نہیں ہے. ہوگا ہم تو اس کائنات کو جانتے ہیں. ہم روح سے واقف نہیں، ہم تو اپنے جسم کو واقف. آخرت سے ہم ہمیں کچھ پتہ نہیں، شاید ہو شاید نہ ہو، کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ زندگی تو ہے، اسے ہم جانتے ہیں. یہ ہے آج کے انسان کا سب سے بڑا المیہ. اور یہ ہے ماس اسکیل کے اوپر ارتداد، ذہنی طور پر مرتد ہو چکے ہیں. انسانوں کی عظیم اکثریت مرتد ہو چکی ہے. یہ ہے در حقیقت کہ روزہ جو ہے اس پروگرام کو آ کر ریورس کرتا ہے. دن میں کھانے پینے، جنسی تقاضے پر پابندی، وہ وجود حیوانی کا وزن کچھ کم ہوا. روح جو دبی ہوئی تھی، یا سسک رہی تھی یا بے ہوش تھی، یعنی مردہ تھی، اسے کچھ ریلیف ملا. اب اس کے اوپر قرآن مجید کے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشاہ نہ رازی نہ صاحب کشاف، ہمارے دلوں کے اوپر بارش ہو رہی ہو انوار قرآنی کی. وہ ظاہر بات ہے کہ بغیر سمجھے تو نہیں ہوگی بارش. وہ تو آپ کچھ سمجھ رہے ہوں گے تو بارش ہوگی، ورنہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ کو ثواب تو ملے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ اصل مقصد قرآن کی عظمت کا قلب کی گہرائیوں سے اعتراف جو ہے، اور اس پر اللہ کا شکر تو ادا ہوگا. لعلکم تشکرون، جبکہ قرآن مجید جو ہے آپ کے قلب کے اوپر نازل ہے، اس کا مفہوم نازل ہے. اچھا، اس کا دوسرا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب وہ روح جو ہے وہ ہوش میں آئے گی، اس کو حیات تازہ مل گئی، وہ اپنے اصل مرکز اور منبع اور سرچشمہ کی طرف جو ہے متوجہ ہوگی. عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل جڑ کی طرف جو ہے لوٹتی ہے. ہمارا وجود حیوانی زمین سے زمینی کی طرف لوٹتا ہے، یعنی مرنے کے بعد زمینی میں چلا جائے گا. اور نمبر دو، دنیا میں بھی زمینی خواہشات، زمینی تمنائیں، آرزویں وہ ہیں. ولکنہ اخلد الی الارض، جیسے کہ سورہ وہ کہا گیا ہے بلعام بن باعورہ کے بارے میں سورہ اعراف میں، وہ تو زمین ہی کی طرف دھنستا چلا گیا. ہماری روح کا منبع اور سرچشمہ ذات باری تعالیٰ ہے، وہ امر رب ہے، لہذا فوراً انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور پھر اس سے ہم کلام ہونا اور اس سے دعا کرنا، یہ ہے روزے کا اصل مقصد. جب سیام اور قیام رمضان مبارک کا دوہرا پروگرام ہوگا تو روح انسانی یا انسان کا حیوانی وجود اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا. حسن، اس کو کہہ لیجئے اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز ہے. روح ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، لہذا یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا معاملہ دنیا میں رہا ہے کہ لوگ کہیں جنگلوں میں جا کر تپسیائیں کر کے، غاروں میں بیٹھ کے، بڑی بڑی ریاضتیں کر کے کیا چاہتے تھے؟ مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے. خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے. میں نے یہ نظم جو ہے تقریباً 6 سال جو ہے ہر روز صبح، ہمارا جو ہائی اسکول تھا اس میں جو صبح پریئر ہوتی تھی، لوگ سب جمع ہوتے تھے، پورا اسکول جو ہے اس کے ہمارے طلبا، تو یہ نظم جو ہے پڑھی جاتی تھی. مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے. خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے. روح انسانی چاہتی ہے اللہ کا تقرب، اللہ کے قریب ہونا، اللہ سے رشتہ استوار کرنا. یہ وجود حیوانی حائل ہے اس کے راستے میں. یہ حیات دنیاوی اس کے لیے پنجرا بن گئی ہے. اس روح کے لیے یہ ایک در حقیقت ایک قید خانہ ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا
کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے حق میں یہ دنیا قید خانہ ہے، اس کی روح جو ہے یہاں آ کر اس جسد حیوانی کے اندر جو ہے وہ دفن ہو گئی ہے، قید خانہ ہے، اس پنجرے میں بند ہو گئی ہے۔ تو لیکن وہ کافر کے لیے یہی باغ و بہار ہے، یہیں پر عیش کرنے ہیں، یہیں پر مزے لوٹنے ہیں۔ تو اس سے در حقیقت ریلیف ملتا ہے، تو انسان متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف اور دعا کرتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔